اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفاظتوں کے حصار میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا رہے، آمین۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بڑا مجرب، بڑا آزمودہ ہے۔ بزرگوں نے اس پر خود عمل کیا اور جس کو بتایا اللہ کے حکم سے، ان سب کے جو مقاصد تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ یہ وظیفہ بڑا اسٹرانگ وظیفہ ہے۔ میرے بہن بھائیوں، اکثر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان پر کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ نا امیدی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کچھ ایسے موڑ پر آ جاتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی جو ہے نا وہ بند گلی میں محسوس ہوتی ہے، تو اس کو آگے بھی اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، پیچھے اس کا راستہ وہ طے کر کے آ چکا ہوتا ہے، دائیں بائیں اس کو کوئی راستہ، کوئی روشنی کی امید، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے۔ ہر طرف پورے اطراف میں اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل تنہا اور اندھیرے میں کھڑا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایسے وقت میں جب انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اور وہ اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو اس کا رب اس کی طرف لپک کر آتا ہے، بھاگ کر آتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تو وہ ایسی جب صورتحال پیدا ہوتی ہے نا اور بندہ جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ جو ناہموار راستے ہیں نا ان کو آسان کرنے پہ میرا رب قادر ہے، اور ناممکن کو ممکن بنانے پر میرا رب ہی دسترس رکھتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرا اللہ تو وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں نا، یہ بڑا ہی پاورفل اور اسٹرانگ وظیفہ ہے۔ یہ کسی نا امید شخص کی امید کی روشنی بن سکتا ہے، پریشان حال کے لیے آسانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کوئی اگر بالکل مفلسی کی حالت میں چلا گیا ہے تو وہ غنی بن سکتا ہے۔ کوئی بے انتہا اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہا ہے کہ اس کے اطراف میں کچھ نہیں ہے، تو یہ یقین کریے کہ یہ جو وظیفہ ہوگا نا وہ اس کے لیے بہترین امید کی کرن ہوگا، ایک روشنی ہوگا، اور اس سے اس کو بے انتہا فائدہ ہوگا۔ لیکن میرے بہن بھائیوں، پھر میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں کہ جو بھی وظیفہ بتاؤں اس کو بہت یقین، ایمان اور پختگی کے ساتھ پڑھیے گا، اور اس اخلاص کے ساتھ پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے یا کوئی بھی چھوٹا درود پڑھ لیجئے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے، تو یہ ایک سیٹ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی سیٹ کو آپ نے 41 ٹائمز دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور 41 دن تک پڑھنا ہے، تو آپ کو اس کا بہت پاورفل اور بہت امیزنگ رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بلکہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی روشنی اور کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہر کام ممکن ہوتا نظر آئے گا، نا امیدی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں، یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، یہ ضرور کریے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی پریشانی کو دور کرے، لیکن اس کو بہت یقین اور محبت کے ساتھ پڑھیے گا اور اس کے پھر رزلٹس دیکھیے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص سے پڑھیے گا۔ دوسرے یہ کہ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ میری شرط یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کیجیے گا، نماز کی پابندی کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ابھی بھی جاری رکھیے گا، اور ان کو
तमाम फ़लस्तीनी भाइयों को अपनी दुआओं का हिस्सा बना के रखिएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।